تو یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ سوجھ بوجھ، دینداری، عقل مندی، بردباری کو محسوس کیا، جس کی وجہ سے آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور انہیں اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ اور یہ محبت اور زیادہ اس وقت بڑھ گئی جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھے کہ میرا بیٹا بہت ہی بڑا بننے والا ہے، بہت ہی بڑا بنے گا۔ اس وجہ سے آپ نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹے، پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا، تم سے حسد کریں گے وغیرہ وغیرہ سمجھائے۔ اے بچے بولنا نہیں بچے، خاموش۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بہت ساری باتیں بتائی اور بتایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، لیکن ننھے تھے، چھوٹے تھے، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب جا کر کے بیان کر دیے۔ تو یوسف سے بے حد محبت کرنے کی وجہ سے یوسف کے بھائی لوگ 10 بھائی جو دوسری ماں سے تھے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ یہ خواب کے بارے میں جیسے معلوم ہوا اور زیادہ ان کا حسد بڑھ گیا اور کہنے لگے کیا بات ہے، ہم لوگ جو ہے بڑے بڑے ہیں، بہادر ہیں، ایسے ہیں، لیکن یوسف چھوٹا ہے، لیکن ابا لے دے کر کے یوسف ہی سے محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے، کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے مشورہ کیا۔ کسی بھائی نے کہا اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ایسا کرو یوسف کو جان سے مار ڈالو، یا تو کسی دور زمین میں جا کر کے انجان جگہ میں پھینک کر کے آ جاؤ، تبھی جا کر کے تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا، یعنی تم سے یا ابا جی محبت کرنے لگیں گے، ہم لوگوں سے محبت کرنے لگیں گے۔ بتائیے اگر باپ کے بیٹے کو ان کی نظر سے دور کر دیں گے تو باپ آپ سے محبت کر سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں باپ کو پتا چلے کہ آپ نے ہی ان کے کسی جگر کے لڑکے کو، ٹکڑے کو ان کی نظر سے دور کیا، جان سے مار ڈالے، تو نفرت ہوگی یا محبت ہوگی؟ حسد کے مارے یہ لوگ کہنے لگے کہ اسی کو ہٹا دو تب ابا زیادہ محبت کریں گے۔ بتائیے حسد کرنے والے کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، کام نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یوسف کو جان سے مار ڈالو یا کہیں پھینک کر کے آ جاؤ، تبھی جا کر کے تمہارے والد تم سے محبت کریں گے، یعنی ابا جی ہم سے محبت کریں گے۔ اس کے بعد بولے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، یوسف کو قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں جا کر کے اسے ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی مسافر، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا، اگر کرنا ہے تو ایسا کرو لیکن جان سے نہ مارو۔ اسی بات پر سب متفق ہو گئے اور ابا سے آ کر کے درخواست کرنے لگے یوسف کو لے جانے کے لیے، آئندہ کل لے جائیں گے، کہیں گے کچھ لیکن جا کے کریں گے کچھ، کنواں میں ڈالنے کا ارادہ۔
آ کر کے ابا سے کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ 10 بھائی، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا جی انہیں آئندہ کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھائے گا پیے گا کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کر لیں گے، آپ ڈریے نہیں، بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے کافی محبت کرتے تھے، اس لیے بولے انی لیحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تمہارا انہیں لے جانا مجھے غم میں ڈالتا ہے بیٹے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تم لوگ اسے لے جاؤ گے، میں کیسے رہوں گا اس کے بنا، اس لیے اور یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ کہیں بے خبر رہو گے اور اسے بھیڑیا آ کر کے کھا جائے گا، اس لیے تم لوگ لے جاؤ نہیں۔ آخر یہ تو نہ سمجھائے کہ کیسے بھیڑیا کھائے گا، ابا ہم لوگ ایسے ہیں، طاقتور ہیں، نحن شبان اقویاء، ہم لوگ جوان ہیں، طاقتور ہیں، بھیڑیا کیسے کھا جائے گا، آپ بھیج دیجئے۔ کہنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے اور یہ لوگ جو ہے لے کے چل دیے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ لے جانے کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے؟ پلان تو بنایا ہوا تھا، جنگل کے کسی کنویں میں جا کر کے ننھے بچے کو ڈال دیے، ڈال کر کے آئے، اب مشورہ کرنے لگے کیا کہیں گے ابا کو، اس کو تو ڈال دیے کنویں میں، ابا پوچھے گا تو بتائیں گے تو کیا بتائیں گے، کہا ایک جانور مارو، یوسف کا کرتا اتار لیے تھے، یوسف کے کرتے میں لپیٹ دو اس کا خون، ابا کو جا کے بولیں گے ابا جی جو کہے تھے ویسا ہی ہوا، بھیڑیا نے کھا لیا۔ عشاء کے وقت یہ لوگ جو ہے یہ کر کے پہنچے روتے ہوئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت وہ لوگ روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ابا جی ہم لوگ گئے، دوڑ میں لگ گئے، دوڑ دھوپ کرنے لگے، دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، یوسف کو سامان کے پاس رکھے اور جو ہے بھیڑیا نے اسے کھا لیا۔ آپ تو مانیں گے نہیں لیکن ہم لوگ سچے ہیں۔ پھر کرتا دکھائے کہ یہ یوسف کا کرتا ہے، لیکن کرتا صحیح سلامت تھا، بھیڑیا کھائے گا تو پھاڑے گا، کرتا کو پھاڑا ہوا رہے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا یہ تم لوگ کا بنایا ہوا قصہ ہے، چلو جو ہو گیا ہو گیا، اب یہاں تک یہیں پہ رہنے دیجئے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا، اللہ کی طرف سے وحی آئی یوسف کے پاس، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جیسے کنواں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو جیسے کنواں میں یوسف کو ڈالا گیا، بھائیوں نے ڈالا، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی حضرت یوسف کے پاس، کیا بعد میں چل کر تم ان لوگوں کو بتاؤ گے کہ تم لوگوں نے مجھے کنواں میں ڈالا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، ہمت دلائی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ مسافر چل رہے تھے، قافلہ چل رہا تھا، پانی کی ضرورت پڑی، کنواں کے پاس پہنچے اور جو ہے پانی لینے کے لیے جیسے بالٹی ڈالے، حضرت یوسف نے رسی پکڑ لی اور اس نے کھینچ کر کے آپ کو نکال دیا، نکل گئے آپ باہر، بڑا خوش ہوا، اچھا اتنا خوبصورت بچہ، اور لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیے۔ خریدا کس نے؟ مصر کا وزیر خزانہ، مصر کے خزانے کا مالک۔ اس زمانے میں مصر پر ریان بن ولید کی حکومت چل رہی تھی، پردھان منتری تھا، اور اس کا وزیر جسے قرآن نے عزیز مصر کہا ہے،
وہ مصر کے خزانے کا مالک تھا جس کی بیوی کا نام زلیخا تھا. اس نے خریدا چند درہم کے عوض, چند درہم, اس لیے کہ یہ بیچنے والے وکانوا من الزاہدین, اس کو پڑا ہوا سامان تھا, پڑا ہوا آدمی تھا, جتنا بھی مل گیا کافی تھا, اس لیے سستے داموں اس کو خرید لیے. اس کے بعد عزیز مصر آ کر کے اپنی بیوی سے بولے اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا, صحیح سے رکھو اسے, ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا تو کم سے کم ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. بڑی عزت کے ساتھ ان کے یہاں رہے, وزیر خزانہ کے یہاں, خزانے کا مالک تھا, اس کے یہاں رہنے لگے. جوان ہو گئے, جیسے جوان ہوئے زلیخا عزیز مصر کی بیوی کی نظر بری ہو گئی, اور یہ یوسف علیہ السلام تو تھے بڑے خوبصورت, اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دی تھی, اس زمانے میں ان کی مثال نہیں تھی. ان کی نیت خراب ہو گئی. ایک دن کیا کیا اس نے, دروازہ بند کر دیا, یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے اور بولے کہ میرے ساتھ غلط کام کرو. وراودته التي هو في بيتها وعن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. زلیخا بی بی پھسلانے لگی, دروازہ بھی بند کر دی تھی, کہنے لگی اپنے نفس کی پابندی چھوڑو, میرے ساتھ غلط کام کرو. حضرت یوسف نے کہا کیا بات کر رہی ہیں آپ, جس کی بیوی ہے وہ میرا مالک ہے, بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے مجھے رکھا, میں ایسا نہیں کر سکتا. اللہ کی پناہ, اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یہ کام کرنے سے. اگر میں ایسا کروں میں ظالم ہو جاؤں گا, اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف بھاگنے لگے, دروازے کی طرف جیسے بھاگے, یہ بھی پیچھے کی طرف سے دوڑی, اور پیچھے سے حضرت یوسف کا کرتا پھاڑ ہی ڈالیے. اتنے میں دروازے پر پہنچے تو مالک آ چکے تھے, عزیز مصر. جیسے عزیز مصر کو دونوں نے دیکھا, یہ زلیخا بھولی بن گئی, معصوم بن گئی. یہ دیکھیے نا جی, یہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا تھا, پلٹ گئی. یہی زبردستی کر رہی تھی زلیخا. اب یہ کہنے لگی یہ میرے ساتھ جو ہے غلط کر رہا تھا. حضرت یوسف نے کہا دیکھیے, ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بات الگ ہو گئی. زلیخا کر رہی تھی یہ مجھے چھیڑ رہا تھا, حضرت یوسف نے کہا یہ مجھے مجبور کر رہا تھا. تو عورت کے گھرانے کے کسی آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے, دیکھو یوسف کا کرتا کدھر سے پھٹا ہے, پیچھے طرف سے عورت مجرم, آگے کی طرف سے یوسف مجرم ہے. دیکھا گیا قد من دبر, یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا تھا. عزیز مصر نے کہا یہی تو چال ہے تم عورتوں کا, تم عورتوں کی جو ہے یہی سب چال ہے. اس کے بعد جو ہے اتنے تک رکھ دیے, بہت کچھ اس میں باتیں ہیں, میں اس کو چھوڑتا ہوں. اب یہ بات پھیل گئی پورے شہر میں, عورتیں چرچا کرنے لگی, دیکھو عزیز مصر کی بیوی اور یہ غلام سے ایسا کرنا چاہتی ہے. چھی 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 چھی, یہ سب جو ہے عورتیں کہنے لگی. اور خاص طور پر کیسی عورتیں تھیں, بڑے بڑے گھرانے کی عورتیں تھیں, نیتاؤں کی بیویاں تھیں. کہنے لگی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کیسی ہے, غلام سے ایسا کر رہی تھی. اور وہ سب کہنے والی عورت سمجھ رہی تھی کہ یوسف ایسے ہی ہوگا, ادنا غلام ہوگا, ہے کہ نہیں.
زلیخا کو یہ بات پہنچی اور بہت زیادہ ان کے پاس بات پہنچنے لگی. زلیخا نے ان عورتوں کو دعوت کی. دعوت دینے کے بعد اچھی طرح انتظام کیے, سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی اور کھانے کی چیز دے دیے. چھری سے کاٹ کر کھانے کی چیز ان کے ہاتھ میں دے دی. سب جو ہے وہ عورتیں جن کو دعوت کی گئی تھی اپنے کام میں جیسے مشغول ہوئی. زلیخا نے یوسف سے کہا ذرا آؤ سامنے, ان عورتوں کے سامنے سے گزرو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے ہو کر کے گزرے, ساری عورتیں دیکھنے لگی اور انہیں کیسا ہی لگا. کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو انسان ہی نہیں ہے, یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا. زلیخا دیکھ رہی تھی کہ سب اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہے. زلیخا نے کہا رک جا, اپنے ہاتھوں کی طرف تو دیکھ لے. دیکھا سب جو ہے لہولہان کر چکی تھی اپنے ہاتھوں کو. اس کے بعد زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي, یہی ہے جس کی وجہ سے تم سب مجھے جو ہے تانے دے رہی تھی کہ غلام کے ساتھ ایسا کر رہا, ایسا کی ہے عزیز مصر کی بیوی نے. تو میں تو ہمیشہ ان کے سامنے رہتی ہوں, تھوڑی دیر کے لیے آئی اور تم نے کیا کیا؟ کیا حال ہے تمہارا؟ پھر یہ ہے یہاں سے بات کو میں روک دیتا ہوں. لیکن ایک بے حیائی والی بات جو ہے اس موقع پر زلیخا نے کہا کہ دیکھو اس کے بعد پھر میں یوسف سے کہوں گی, جو کرنے کے لیے کہوں گی اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اسے اریسٹ کر لیا جائے گا. آخر حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا. حضرت یوسف معصوم تھے, اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 7 سال یا 12 سال یا 14 سال رہ کر کے آئے. میں بہت لمبا واقعہ چھوڑ رہا ہوں. آنے کے بعد اب جو ہے عزیز مصر جس پوسٹ پہ تھے, یعنی مصر کے خزانے کا مالک تھے, اس خزانے کا مالک اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت یوسف ہو جاتے ہیں. 7 سال تک بڑی خوشحالی آتی ہے مصر میں, خوب فصلیں ہوتی ہے, خوب گلے ہوتے ہیں, خوب اناج ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام اسے اسٹاک کر لیتے ہیں. کیوں؟ 7 سال بڑی دقت آئے گی, قحط سالی آئے گی, فصلیں نہ ہوگی, لوگ پریشان ہوں گے. لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ان اناج سے, ان گلوں سے. خوشحالی کا زمانہ ختم ہونے کے بعد 7 سال کے لیے قحط سالی اور دقت کا زمانہ آ جاتا ہے. مصر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مصر کے سائڈ میں جو دیش ہوتا ہے جیسے کنعان جانتے ہیں, جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے, جہاں یعقوب علیہ السلام تھے. یہ کنعان کیا ہے؟ کنعان فلسطین اور اسرائیل اور اردن کو ملا کر پہلے کنعان کہا جاتا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام جو کنعان میں تھے وہاں تک دقت پہنچ گئی, اور یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے جو سستے داموں غلہ دیتا ہے, اناج دیتا ہے. وہ بادشاہ کون نہیں پتا حضرت یعقوب کو کہ میرا ہی بیٹا, آگے چل کر کے پتا چلے گا. اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہے, یعقوب علیہ السلام بھیجتے ہیں, جاؤ تو مصر سے کچھ جو ہے پونجی دیتے ہیں, کچھ مال دیتے ہیں, وہاں مصر سے اناج خرید کے لاؤ سستے داموں. جیسے کوٹا میں کیا ہوتا ہے, تھوڑا پیسہ دیجئے زیادہ سامان لیجئے, اس طرح سے حضرت یوسف دے رہے تھے. یہ 10 بھائی گئے سامان لینے کے لیے, فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. حضرت یوسف نے دیکھ کر پہچان لیا یہ تو میرے ہی 10 بھائی ہیں, انہی لوگوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا لیکن کچھ نہیں بولے. نبی تھے نا, کچھ نہیں بولے. لیکن گھر کے بارے میں معلوم کیا, ابا کے بارے میں پوچھا, دل پھٹ رہا تھا, میرے ابا مجھ سے دور ہیں, بھائی بنیامین مجھ سے دور ہیں.
لیکن سامان ومان دے دیے, کچھ بولے نہیں. اتنا بولے کہ اور آپ کا ایک بھائی ہے نا, جیسے آپ لوگوں نے بتایا, آئندہ اس کو لے کر کے آئیے گا, نہیں تو سامان نہیں ملے گا, سامان نہیں ملے گا. اور اپنے غلاموں سے بول دیے کہ یہ جو پونجی مال لائے تھے, روپے پیسے, ان لوگوں کی بوریوں میں ڈال دینا. یعنی پیسہ نہیں لے اپنے بھائیوں سے. یہ لوگ پھر جو ہے وہ سامان لے کر کے آ گئے. گھر آ کر کے دیکھا بوری میں تو پیسے انہیں واپس مل چکے تھے. جو مال دولت لے گئے تھے سامان خریدنے کے لیے, وہ انہیں واپس مل گئے. اور ابا سے بولے, ابا جی مصر کا بادشاہ بولے بنیامین کو نہیں لے جائیں گے, آئندہ مال نہیں دیں گے. کہا کیا بات کر رہے ہو بیٹے؟ ہاں ہاں ایسا ہی. پھر ٹائم آیا, کہا سالی 7 سال کے لیے تھی, وہ اناج ختم ہونے لگا. تو بنیامین کو نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یعقوب نے بھیج دیا, لیکن قسم لے لیے کہ واپس لے آؤ گے. ان لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ ٹھیک ہے واپس لے کے آئیں گے. پھر گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اسی طرح کیے. جیسے پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے ملاقات کی اور کہا انی انا اخوکا, جانتے ہو میں تیرا بھائی ہوں, فلا تبتئس بما كانوا يعملون, جو یہ لوگ کیا کرتے تھے ہمارے ساتھ افسوس نہ کرنا. سارا واقعہ بیان کر دیا, میں مختصر بتا رہا ہوں. اس کے بعد بنیامین سے سب کچھ بات چیت ہو چکی. بنیامین نے کہا کل تو ہم لوگوں کو جانا ہی پڑے گا. حضرت یوسف نے کہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے, کیسے ہوگا؟ میں کسی بہانے سے تمہیں روک لیتا ہوں, لیکن تم برا نہ ماننا. سامان لوڈ کرنے کے بعد, اور سامان لوڈ کرتے سمے بادشاہ نے, یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا تھا بنیامین کے سامان میں میرا پانی پینے کا جو پیالہ ہے, اور اسی سے ناپ بھی کرتے تھے, اسی سے ناپ کر کے بھی دیتے تھے, اسے پانی بھی پیتے تھے, بنیامین کے بوری میں ڈال دینا, اسی بہانے سے اس کو روک لیں گے. جیسے ٹائم آیا, یہ لوگ واپس ہوں گے. حضرت یوسف کا برتن بنیامین کے برتن میں رکھ دیا گیا تھا. اب یہ لوگ جانے لگے. اتنے میں یوسف کے کسی غلام نے آواز دی, اے ایتھا العیر انکم لسارقون, اے قافلے والے رک جائیے, آپ لوگ چور ہیں. ان لوگوں نے کہا کیا بات, ہم لوگ تو چوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ جانتے ہیں ہم لوگ ایسے کام سے نہیں آئے. کہ نہیں آپ لوگ چور ہیں, چور اگر ثابت ہو جائے تو کیا ہو جائے گا, فلاں چیز گم ہے. کہا جس کی بوری میں ہے اس کو پکڑ لیجئے گا. چیک کیا گیا, چیک کرتے کرتے بنیامین کے سامان میں وہ سامان مل گیا, اور وہ رکھا بھی گیا تھا اسی مقصد سے. تو ان لوگوں نے کہا دیکھو یہ چور ہے نا, اس کا بھائی بھی پہلے چور تھا. یوسف تو کچھ بولے نہیں, آخر ان کو روک لیا گیا. اس سے پہلے یوسف گم ہو چکے تھے, اس لیے بڑے بھائی نے کہا میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا ابا کے سامنے, قسم کھا کر کے آئے, تم لوگ ابا سے جا کے کہنا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, آپ کے بیٹا نے چوری کی تھی, اس لیے بادشاہ اس کو پکڑ لیے. پھر گھر پہنچے اور وہ سب کچھ بتایا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا زندہ ہوگا. بڑا لمبا واقعہ ہے, کتنا مختصر کر کے بتاؤں. آخر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ایک سانس لی, ٹھنڈی سانس, اور بولے یا اسف علی یوسف, افسوس یوسف, ہاں یوسف. لوگ کہنے لگے دیکھیے کب یوسف ختم ہو چکا, ابھی یوسف کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے کہا تم لوگ نہیں جانتے ہو, میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. جاؤ, جا کر کے مصر میں یوسف کو تلاش کرنا اور اللہ سے نا امید نہ ہو جانا. یہ لوگ گئے, جا کر کے اس مرتبہ حضرت یوسف کے سامنے کافی مجبوری بیان کی کہ بادشاہ ایسے ایسے حالت ہے گھر کی, خوب ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیجئے, پونجی کم ہے, اور ایسا دکھڑا بیان کیے کہ حضرت یوسف کا دل پھٹنے لگا. لیکن ظاہر ابھی تک بھی نہیں کیے کہ میں یوسف ہوں, صرف اتنا بولے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب آپ لوگ نادان تھے یوسف کے ساتھ کیا کیے تھے. یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ واقعہ تو کسی کو معلوم نہیں, اور یہ بادشاہ مصر کا ہو کر کے پوچھ رہے ہیں. بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف ہیں کیا؟ حضرت یوسف نے کہا اب کتنا چھپاؤں. بولے ہاں میں یوسف, انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں, اور یہ سائیڈ میں دیکھ رہے ہو بنیامین, یہ میرا بھائی ہے.
تب یہ لوگ جو ہے غلطی ماننے لگے کہ ہم ہی لوگوں نے غلطی کی تھی، معاف کیجئے۔ تو حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، کوئی ملامت نہیں، کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے، اور یہ جو میرا کرتا ہے ابا اندھے ہو چکے ہیں، جو ہے چہرے پہ ڈالیے گا، انشاءاللہ وہ دیکھنے لگیں گے، یاتی بصیرہ، وہ دیکھنے لگیں گے۔ یہ لوگ جیسے واپس ہو کر کے کنعان کی طرف پہنچنے ہی والے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو مل رہی ہے۔ گھر والے کہے دیکھیے کیا بول رہے ہیں، کب کا یوسف ختم ہو چکا ہے، انہیں یوسف کی خوشبو مل رہی ہے۔ پھر یہ لوگ پہنچے آ کر کے یوسف کا کرتا جیسے ہی جو ہے چہرے پہ ڈالے، حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھنے لگے۔ اس کے بعد پریوار سمیت بلا لیے تھے حضرت یوسف، یہ لوگ گئے جا کر کے مصر میں رہنے لگے، وہیں سے بنی اسرائیل چلنے لگا، اور پھر کیا 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 وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے لوگ جو دوسرے کا برا سوچتے ہیں، برا نہیں کر پاتے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کر کے کنویں کے اندر ڈالے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں کے اندر سے اٹھا کر کے مصر کے تختے پر بیٹھا دیے، مصر کا بادشاہ بنا دیے۔ اس وجہ سے ہمیں حسد جیسی برائی سے اور گھنونی چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے اور حسد جیسے گندی چیزوں سے بچائے۔